کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً جو لوگ صحت مند ہیں وہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب کبھی کہیں کسی جگہ پر مرض لاحق ہو جاتا ہے تو زندگی میں بیزاری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے عام طور پر کھانے پینے کے معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم آئے دن بیمار رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے کبھی کسی دور میں بڑے بوڑھوں کو ہارٹ اٹیک آتا تھا، اب سننے میں آیا کہ 40 سال کی عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد اب یہ کنڈیشن ہو چکی ہے کہ نوجوان بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے خوراک آرگینک تھی، مشقت بہت زیادہ تھی، کام کاج اور پیدل چلنا روز کا معمول تھا، لیکن جیسے جیسے زندگی سہولیات سے بھری چلی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کے معمولات بدل گئے، آرگینک فوڈ سے ہم لوگ پروسیس فوڈ کی طرف آئے، دیسی گھی سے ہم لوگ مصنوعی گھی کی طرف آئے اور آئل کا استعمال کرنا شروع کیا، اور زندگی میں مشقت کم ہوتی چلی گئی۔ پیدل چلنا ہمارا خواب رہ گیا، موٹر سائیکل نکالی، گاڑی نکالی اور ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو انجام دینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے انسان سہولت زدہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے وہ مختلف قسم کے امراض کا شکار بھی ہوتا چلا گیا، اور فائنلی رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ اب نوجوان بچے بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم یقیناً ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محترم حکیم عزیز الرحمان صاحب۔ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیکچرر ہیں جامعہ طبیہ اسلامیہ فیصل آباد میں، ممبر ہیں مجلس عاملہ پاکستان طبی کانفرنس، صدر ہیں تحصیل فیصل آباد پاکستان طبی کانفرنس، ممبر ہیں جامعہ سلفیہ ٹرسٹ فیصل آباد کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دادا جان بھی اور ان کے والد محترم بھی حکیم رہ چکے ہیں اور کوالیفائڈ حکیم تھے، اور یقیناً یہ جدی پشتی حکیم ہیں اور ان کا علم بھی یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، اور یقیناً سفر اپنی جگہ پر ایک صحبت ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت مشکور ہے پیغام ٹیلی ویژن کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ابھی میں انٹرو میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے ہاں بچوں میں، بڑوں میں اور اسپیشلی نوجوانوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے، ہمارا جو ایٹنگ سٹائل ہے وہ چونکہ چینج ہوا، اور اس کے بعد ہم لوگ ان امراض کا شکار ہونا شروع ہوئے۔ تو حکیم صاحب، یہ وجوہات کیا ہیں اس وقت اس عمر میں ہارٹ اٹیک کا آنا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پیغام ٹی وی کا اور اپنے بھائی ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے پیغام صحت پروگرام میں دعوت دی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارٹ اٹیک کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے لپڈ پروفائل، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہمارا کھانا پینا، ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے۔ جو پہلے ہمارا لائف سٹائل تھا آج وہ ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، ہمارا ایٹنگ سٹائل بھی چینج ہو چکا ہے، اور ہم بہت ساری اسی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، سیر کا نہ کرنا، مارننگ واک کا نہ کرنا، اور اپنے آپ کو زیادہ بیزی رکھنا، چیئر ورک زیادہ ہو گیا ہے، کمپیوٹر ورک زیادہ ہو گیا ہے، ہماری جسمانی مشقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے لپڈ پروفائل۔ ہمیں جو ہے نا ایک ٹیسٹ ہے جو ہے لپڈ پروفائل، اور یہ بہت ہی ضروری ہے انسان کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، ہمارے روزمرہ کے معمولات کے حوالے سے۔ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ تمام ٹیسٹ جو ہے نا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس میں سے ایک ٹیسٹ جو نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ زیادہ تر ہارٹ اٹیک اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے ابھی سٹارٹ میں ہی کہ لپڈ پروفائل، لیکن ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں یا فیکٹرز ہوتے ہیں یا وہ علامات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو فوراً کانشیس ہونا چاہیے اور اس ٹیسٹ کے لیے اس کو لیبارٹری کا رخ کرنا چاہیے؟
اس کے لیے فوری طور پہ جو ہے نا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان غذاؤں سے دور کریں جو ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو چکنائیاں ہیں، جو چیزیں ہیں ہمیں وہ ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جو ہی آپ کو گھبراہٹ کا آپ شکار ہوں یا آپ کو سویٹنگ ہو یا آپ کو جو ہے نا دل پہ کوئی بوجھ سا محسوس ہو تو فوری طور پہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کی طرف جائیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ بوجھ محسوس ہو اور آپ کو سویٹنگ ہو، تو یہ گھبراہٹ کا آنا، یہ وہ علامات ہے، یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے یا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، مطلب نوجوانی میں؟ نوجوانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھیں گے اور وہ غذا استعمال کریں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ظاہر یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے زیادہ تر چانسز 40+ لوگوں میں جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے سانس چڑھنا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دم سے سانس چڑھنا شروع ہو جانا۔ اور ایک حکیم صاحب ہم اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آج کی نسل ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ نوجوان لوگ بڑے سلم سمارٹ اور بہترین فزیک کے مالک ہوتے تھے، وہ کثرتی بدن جس کا ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر، وہ اس طرح کے نوجوان ہمیں ملتے تھے۔ مشکل ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے موٹاپے کی ریشو ہے ہمارے بچوں میں وہ تھوڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا اس میں بھی یہ چیز کار فرما ہے جو آپ نے لائف سٹائل کا ذکر کیا یا LDL اور HDL جو ہم لپڈ پروفائل کا ذکر کریں گے، تو کیا یہ چیز بھی وجہ بنتی ہے؟ موٹاپے کا شکار لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں؟ جی بالکل، موٹاپے کا شکار بھی یہ اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ہمارا سٹائل ہی چینج ہو چکا ہے۔ ہم نے صبح مارننگ اٹھنا ہمارا جو ہے نا وہ محال ہو گیا ہے، ہم نے لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا اور اس کی وجہ سے واک کا نہ کرنا، یہ میجر جو ہے نا سبب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ ہے جو آج کی جنریشن استعمال کر رہی ہے، وہ ہے فاسٹ فوڈ۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت حد تک بڑھ گیا ہے۔ بچوں کو کہیں کہ دیسی دعائیں، دیسی چیزیں استعمال کریں تو وہ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ وہ ٹینڈے نہیں کھاتا، وہ کدو نہیں کھاتا، وہ دال نہیں کھاتا، وہ عام سبزیاں نہیں، ان کو بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عام سبزیاں کیا ہیں، بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دالیں کیا ہیں، یہ گوشت کیا ہیں، ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ چکن ہے اور چکن کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہی ہم استعمال کریں تو بس یہی ہمارا جینا اسی کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے لے کے جائیں کہ وہ آرگینک چیزوں کی طرف آ جائیں، عام دیسی چیزوں کی طرف آ جائیں تو بچے میرے خیال میں وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیمار ہو یا موٹاپے کا شکار ہو۔ جو بچہ رات کو لیٹ سوئے گا، صبح لیٹ اٹھے گا تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ بیماریاں تو ہونی ہیں اور موٹاپے کا وہ شکار ہوگا اور اپنے آپ کو وہ صحیح تندرست نہیں رکھ پائے گا، نہ ہی اس نے واک کرنی ہے، آئلی چیزوں کا اس نے ڈیپ فرائی چیزیں وہ زیادہ استعمال کرے گا۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے ذکر کیا لپڈ پروفائل کا، سب سے پہلے ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ سے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کون کون سے ٹیسٹ شامل ہیں۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ہے نا چاہیے تو یہ کہ سال میں ایک دفعہ ہم اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ جو 40+ لوگ ہیں وہ سال کے بعد اپنے لازمی ٹیسٹ کروائیں۔ اس سے پہلے ٹیسٹ کی تعداد کون کون سی ہے، ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ وہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ہماری باڈی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لائک ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے لپڈ پروفائل ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہے RFT ہے اور LFT ہے، جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا CBC ہے، CBC ہے، اور یورین کمپلیٹ بھی کروا لیں، ٹھیک ہے، یورین اور ہاں جی اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا جب آپ کی کڈنی اس میں آ جائیں گی، آپ کے لیور اس میں آ جائے گا، آپ کا ہارٹ اس میں آ جائے گا، تو یہ سارے ٹیسٹ یہ کامن ٹیسٹ ہیں۔ اچھا، کارڈیک انزائمز وغیرہ بھی اس کے بارے میں ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ مشورہ یہ دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ جب انسان کی عمر 40 سے اوپر ہو جائے تو اپنی باڈی کو ایک دفعہ ضرور چیک اپ کی طرف لے کے جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں آ رہی۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا ہے لپڈ پروفائل کا، تو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ لپڈ پروفائلز ہوتے کیا ہیں؟ میں سب سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جتنے ٹیسٹ ہیں وہ سارے ہی ضروری ہیں جی، اور آج کل جو ہے نا وہ جو اس وقت ایجز جا رہی ہیں، جو اس وقت ہمارا لائف سٹائل جا رہا ہے، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم 25 سال کے بعد اپنے ٹیسٹ ضروری کروائیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے لپڈ پروفائل۔ یہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے، جو ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں فالج کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں سیمنگ گینگرینس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ لپڈ پروفائل میں 5 ٹیسٹ آئیں گے۔ تو ایک آ جائے گا کولیسٹرول، دوسرے نمبر پہ آ جائے گا ٹرائیگلسرائڈ، تیسرے نمبر پہ آ جائے گا HDL، چوتھے نمبر پہ آ جائے گا LDL اور 5ویں نمبر پہ آ جائے گا VLDL۔ ٹھیک۔ اچھا، کولیسٹرول یہ ہم روز مرہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں، ہماری جو بھی ہم لوگ ڈیلی ہمارا جو کھانا ہے، جب ہم کھاتے ہمارے ہاتھوں میں وہ چکنائیاں، وہ گھی، وہ آئل جو ہم لوگ کھا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں لگ رہا ہے، وہ چکنائی لگ رہی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کو چپک جاتی ہیں۔
وہ چکنائیاں جا کے ہماری جو ہے نا خون کی نالیاں، جو ہماری اندر نالیاں ہیں خون کی نالی، ان میں جا کے جو ہے نا وہ آ کے ان نالیوں میں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ ان نالیوں میں آ کے چپکنا شروع ہوتی ہیں تو پھر ہمارے اس میں کچھ سیل ہیں جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز اس میں آ جائے گی کولیسٹرول. جو ہم لوگ چکنائیاں ہم روزمرہ کی جو خوراک ہم لوگ کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں میں چکنائیاں چپک رہی ہیں، وہ ہماری جاگے نالیوں میں، جو ہماری نالیاں جسمانی نالیاں جس میں ہمارے خون کا بہاؤ چل رہا ہے، اس میں آ کے وہ کیا ہوتا ہے کہ چکنائیاں ان نالیوں میں آ کے چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل وہاں سے گزر رہے ہیں اور اسی طریقے سے پلیٹلیٹس وہاں سے گزر رہے ہیں اور وائٹ بلڈ سیل گزر رہے ہیں. ریڈ بلڈ سیل ہمارے جو سیل ہیں ان کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور اسی لیے سے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ خون کے اندر جو بھی اس میں بلیڈنگ ہے اس کو روکتے ہیں. وائٹ بلڈ سیل ہمارے اندر جو جسم کے اندر انفیکشن کو لڑنے کے ساتھ وہ ایک کام کرتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اور یہ سیل جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کو گزرنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا یہ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب یہ چکنائیاں ہمارے آ کے رکتی ہیں چپکتی ہیں نالیوں میں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیل ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ جب آ کے رکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ نالیوں میں کچھ بلاکی جانا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خون کے بہاؤ میں دقت ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریاں ایسے پرابلمز بن جاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک کا ہونا، فالج کا ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکیمنگ گینگرین کا ہونا، جو ہماری ٹانگوں کے نیچے جس کے وینز میں آگے کٹھی ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، ان کے اندر آگے چکنائیاں وہ رک جاتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ گینگرین کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل حکیم صاحب، مزید ہم گفتگو کو ضرور آگے لے کے جائیں گے، لیکن کیا کریں زندگی میں وقفہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر لینا ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. آئیے حکیم صاحب سے مزید جانتے ہیں کہ یہ لپڈ پروفائلز کیا ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ان کا کیا رول ہے. حکیم صاحب، کولیسٹرول کی بات ہو رہی تھی اور عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مختلف قسم کی چکنائیاں استعمال کرنا اور اس کی وجہ سے یہ کولیسٹرول ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ خون کی نالیوں میں چپک جاتا ہے، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، خون کے بہاؤ میں دقت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے بڑی 3 بیماریاں ہمیں بتائی ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ ہارٹ اٹیک ہے، اس کے بعد فالج کا ہونا یعنی پیرالسس ہے، اور تیسری آپ نے گینگرین کا حوالہ ذکر کیا ہے کہ جس میں عام طور پر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیل مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ 3 بڑی بیماریاں. تو کولیسٹرول جو ہے یہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ڈاکٹر صاحب بہت اہم چیزیں ہیں جو ہم بہت ہی روٹین سے کھا رہے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ عام روٹین میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی غذا کو آرگینک بنائیں، جتنی آرگینک چیزیں ہیں وہ لیں، ہم نیچرل کی طرف آئیں، نیچر کی طرف آئیں، جتنی نیچرل چیزیں ہم وہ لینا شروع کریں. اصل میں پرابلم یہاں پہ یہ آئی ہے کہ ہم لپڈ پروفائل یعنی ہم بیماری کی طرف، ہارٹ اٹیک کی طرف کیوں آ رہے ہیں. ہمیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں آئل کتنا ہے. پراٹھا ہے، پوڑی چنے ہیں، پائے ہیں، نہاری ہے، نان ہے. نان کا استعمال ہماری روٹین میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہر جگہ پہ، ہر شادی بیاہ پہ، عام گھر میں چھوٹے فنکشنز پہ نان کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی فاسٹ فوڈ ہیں اس میں ڈیپ فرائی چیزیں ہیں، اس میں سموسہ آ جاتا ہے، ساری کی ساری ڈیپ فرائیڈ ہے. اس میں نہیں پانی، اس میں ہم لوگ جتنا پرہیز کر لیں گے اتنے بچ جائیں گے. جب 40+ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے. تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، پائے ہیں، نان ہیں، نہاری ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کولیسٹرول لیول کو بڑھانے میں معاونت کرتی ہیں. تو ہمیں ان سے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ میں روٹین میں اگر ہم ماچ کی دال بھی لے رہے ہیں، دوسرے چوتھا دن ہم دال ماچ لے رہے ہیں، ساتھ بھنڈی توری لے رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، یا ہم لوگ اس سے ہٹ کے بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، ہاں جی اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، بڑے گوشت میں زیادہ ہوتی ہے، بکرے کے گوشت میں زیادہ ہوتی ہے، مٹن کم لینا چاہیے. جو لوگ مٹن، دمبا کڑھائی شنواری کا بہت زیادہ زور ہے آج کل. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے، بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بیف اور مٹن استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو کسی بھی سبزی میں ڈال کے، کسی بھی دال میں ڈال کے آپ لے سکتے ہیں. لیکن حکیم صاحب ہمارا تو لائف سٹائل یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ
جناب جاتے ہیں دمبا کڑھائی کے لیے اور مٹن کڑھائی کے لیے. اور اچھا یہ ایک اور بڑی پریکٹس یہ جو ہو چکی ہوئی ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے رات کے کھانے میں. ہم اس کو دوپہر کے کھانے میں استعمال نہیں کرتے. ہم رات کا کھانا لیتے ہیں, لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, یہ کڑھائیاں کھا کے ہم گھر آتے ہیں, اوپر سے ہم نے بیوریجز سافٹ ڈرنک پیے ہوتے ہیں اور آتے ہی ہم سو جاتے ہیں. یہ پریکٹس کس حد تک خطرناک ہے یہ کولیسٹرول وغیرہ کو بڑھانے کے لیے؟ یہ کولیسٹرول لیول کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ رات کو تو کھانی نہیں چاہیے, نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی سٹنگ ہیں, جتنا بھی پروگرامز ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ رات کو ہی ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے تو بہت زیادہ یہ چیزیں کھا لیتے ہیں, اوپر سے سافٹ ڈرنک کا استعمال کر لیتے ہیں, پھر آ کے ہم لوگ فوراً سو جاتے ہیں. کرنا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے رات کو کبھی کبھی اگر استعمال کر ہی لیے ہیں تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑی چہل قدمی کر لینی چاہیے. 40 قدم چل لینے چاہیے. اگر ہم 40 قدم چل لیں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ غذا تھوڑی سی ہمیں وہ ڈائجسٹ ہو جائے گی. پھر آ کے آپ لیٹیں اور وہ آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دے گی. چاہیے یہ کہ صبح ہم مارننگ ٹائم دہی کا استعمال کریں, دوپہر کے اور ساتھ اس کے ہم ایک چپاتی لیں, گندم کی ایک چپاتی لیں, اس کے ساتھ جو بھی گھر کا کھانا ہے وہ کھائیں. دوپہر کو نہ کھایا جائے, پھر رات کو کھانا کھایا جائے اور اس میں بھی نارمل چیزیں, آرگینک چیزیں یوز کی جائیں. اور چکن جو ہے وہ اس کا استعمال کر لیا جائے, اور چکن بھی اس حد تک کہ دیسی چکن ہو, برائلر کا استعمال نہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فش کا استعمال کر لیا جائے. جو ہارٹ پیشنٹ ہے انہیں جو ہے نا وہ مچھلی کا کچھ اس طرح کا سالن بنا کے وہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن فرائی چیزیں, ڈیپ فرائی چیزیں, ان کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے, ان کو جو ہے نا کم رکھنا چاہیے. جی اچھا حکیم صاحب, کولیسٹرول کا تو ذکر ہوا اور اس کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ کون کون سے امراض جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر کیا تھا کہ اس میں ٹرائیگلائسرائڈ موجود ہوتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹرائیگلائسرائڈ کیا ہوتے ہیں اور اس کے بڑھنے یا کم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹرائیگلسرائڈ یہ وہ چیز ہے, آپ اپنے کچن میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سائڈ پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, کبھی آپ نے اس کو ایسے کر کے نا انگلی سے ایسے ٹچ کریں تو بہت باریک ذرات آپ کے ہاتھوں کو لگیں گے. یہ ٹرائیگلسرائڈ ہے. میں اس لیے ناظرین کو یہ چیز بتائیے کہ یہ عام فہم چیز ہے جو ناظرین کو جلدی سمجھ آ جائے گی. ایگزاسٹ فین ہی دیکھ لیں, ہاں ایگزاسٹ فین ہی دیکھ لیں کچن کا, اس میں جتنی چکنائی ہیں یہ ساری ٹرائیگلسرائڈ ہے. اور چولہے کے اوپر جو ٹائل پہ جو چیزیں جمی ہوئی ہیں وہ ساری ٹرائیگلسرائڈ ہے. یہ ٹرائیگلسرائڈ جو ہے نا یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, جو ہے نا اس سے ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اور ہمیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ٹرائیگلسرائڈ جب بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو چکر آ سکتے ہیں, آپ کے ہارٹ کے اوپر بوجھ بن سکتا ہے, آپ کو جو ہے نا سویٹنگ ہو سکتی ہے, آپ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے, آپ بہت زیادہ تھوڑے سے ہجوم میں آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تنگ جگہ آپ کو جو ہے نا رش والی جگہ, جتنی رش والی جگہ آپ فوری اس میں گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے. اچھا, تو اس وقت اگر یہ والی علامات آئیں تو ہمیں فوری طور پر لپڈ پروفائل کرنا چاہیے یا اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, یہ ٹرائیگلسرائڈ جو ہے, چکنائی والی چیزیں جتنی بھی ہماری ہیں, یہ آئل اور گھی, کیا ان کا زیادہ استعمال ہمارے ٹرائیگلسرائڈ اور کولیسٹرول کو بڑھانے کی وجہ بنتی ہیں؟ چکنائی والی چیزیں بالکل کولیسٹرول, ٹرائیگلسرائڈ, HDL, LDL, VLDL ان کو بڑھانے میں بہت زیادہ وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے جسم میں جو ٹرائیگلسرائڈ ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور کولیسٹرول بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا حکیم صاحب, ٹرائیگلسرائڈ کا بھی ذکر ہو گیا. آپ نے 5 ٹیسٹ کا ذکر کیا تھا جو کہ ہمارے لپڈ پروفائلز میں ہوتے ہیں. ان میں ایک تھا کولیسٹرول, دوسرا تھا ٹرائیگلسرائڈ اور تیسرا آپ نے بتایا تھا HDL. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ HDL کیا ہے؟ ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین HDL کو کہتے ہیں. اور یہ ہمارے جسم سے جتنی چکنائی ہیں وہ لیور کے ذریعے ہمیں باہر نکالتا ہے. تو یہ HDL کو ذرا مزید وضاحت کریں کہ یہ جسم میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ HDL کے حوالے سے آپ نے پوچھا, HDL ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین کو کہتے ہیں اور یہ ہماری جسم کی جتنی چکنائیاں ہیں ان کو جگر کے تھرو ڈیزالو کرتا ہے اور ان کو جگر ابزارو کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ڈیزالو کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہم چیز ہے اور یہ ہارٹ کے رسک کو بھی بہت زیادہ کم کرتا ہے کیونکہ یہ گڈ کولیسٹرول ہے. اچھا, اسی لیے اس کو گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک کو, ہارٹ کے لیے بہتر ہے اور ہارٹ اٹیک کے پرابلم کو, رسک کو کم کرتا ہے.
اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اس کے لیے تھوڑی آرگینک چیزیں اس کے لیے ایچ ٹی ایل کے لیے جو ایچ ٹی ایل کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ آرگینک چیزیں ہیں وہ انسان کو لینی چاہیے، روزمرہ میں لینی چاہیے اور روٹین سے لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن اور 2 دن آپ نے وہ چیزیں استعمال کیں اور پھر آپ نے وہ چھوڑ دیں. آپ نے اس کو روٹین میں استعمال کرنا ہے. خاص طور پہ ڈرائی فروٹ جتنے نٹس ہیں اس میں خاص طور پہ اخروٹ جو ہے یہ خون کو پتلا کرتا ہے اور یہ آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس میں تھوڑا سے اور بھی جتنے بھی نٹس ہیں، کاجو ہیں یا پستہ ہے، پستہ اور اخروٹ یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور میں ناظرین کو یہ کہوں گا کہ ان کا استعمال روٹین میں کرنا چاہیے. تھوڑے سے نٹس لازمی لینے چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ رات کو 11 مغز بادام آپ رات کو بھگو دیں اور صبح ان کو چھیل کے استعمال کریں صبح نہار. اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذاؤں میں جو ہے نا آرگینک چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ دوپہر کے ٹائم پہ آپ سیلڈ استعمال کریں. سیلڈ میں عام روٹین کی جو چیزیں ہیں اس میں گاجر ہے، مولی ہے اور چقندر ہے، بند گوبھی ہے، سیب ہے، ٹماٹو ہے. ٹماٹو کو بیج اور چھلکے سے اتار کے صرف گودا ڈالنا چاہیے. یہ جو 6 اور 7 چیزیں ہیں نا ان کو آپ استعمال کریں دوپہر کے ٹائم. اس کا ایک باؤل بنا کے دوپہر کو استعمال کریں. یہ آپ کو ہارٹ کے حوالے سے ہارٹ رسک کو کم کرے گا، آپ کے ایچ ٹی ایل کو بہتر کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. نیچرل فروٹ بہت زیادہ کھائیں. اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صبح جب آپ نے 11 بادام لیے ہیں اس کے بعد آپ 1 سیب ضرور کھائیں. اس کے 1 گھنٹے بعد عام دہی وداؤٹ بالائی وہ استعمال کریں. اچھا مجھے نا یہاں پر آپ کی بات سن کر ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا. میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو ہمارے ہمسائے ہیں محترم، وہ واک کر رہے تھے تو ہاتھ میں انہوں نے ایک لفافہ پکڑا ہوا. میں رکا، ان سے میں نے سلام دعا لی تو ان کے ہاتھ کی طرف جب میری نظر پڑی تو ڈرائی فروٹس کا وہ لفافہ بھرا ہوا تھا جس میں کشمش، کھجور، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ اس میں شامل نہیں تھا. تو میں نے جب ان کو نظر بھر کے دیکھا نا تو انہوں نے اندر سے مٹھی نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑا دی. تو یہ مجھے لگا کہ وہ ماشاء اللہ 70+ ہوں گے لیکن ویری ایکٹیو اور سلم اسمارٹ، میری طرح موٹے نہیں تھے. اور آپ کی بات سے مجھے فوراً ایک خیال آیا کہ یقیناً مطلب یہ گڈ کولیسٹرول ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کے رسک کو کم کرتا ہے، باڈی سے فیٹس کو بھی ڈیفینیٹلی ایلیمنیٹ کرتا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا حکیم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے LDL کا ذکر کیا تھا تو ذرا ہمارے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتائیں کہ LDL کیا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ LDL کہتے ہیں لو ڈینسٹی لیپو پروٹین. جی. یہ ہمارے جسم میں جو ہے نا جتنی چکنائی ہیں وہ ایچ ٹی ایل لے کے ڈیزالو کرتا ہے. یہ وہاں سے لے کے ہمارے وہ دوبارہ خون کی نالیوں میں آ کے چپکانا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہے. LDL ہمارے ہارٹ رسک کو بڑھاتا ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا، کافی زیادہ. یہ کافی غذاؤں میں موجود ہوتا ہے؟ یہ عام روٹین میں آپ کی جتنی روزمرہ کی غذائیں ہیں جو آج کی جنریشن استعمال کر رہی ہے اور آج کا نوجوان استعمال کر رہا ہے اور آج کے بڑے لوگ، عمر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان میں خاص طور پہ ریڈ میٹ جس میں آ جاتا ہے مٹن اور بیف، کٹے کا گوشت جس کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ LDL موجود ہے. اور خاص طور پہ جتنی ڈیپ فرائی چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پوڑی چنے ہیں، پائے ہیں، نہاری ہے، نان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بروسٹ ہے، سموسا ہے. یہ جتنی چیزیں جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں ہماری باڈی اس کو ابزارو ہی نہیں کر رہی تو ہم لوگ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے LDL بڑھ رہا ہے. اگر ہم اس چیز کو ان غذاؤں کو چھوڑ دیں تو ہم LDL ہمارا کافی حد تک بہتر ہو جائے. حکیم صاحب، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پہلے ہم لوگ دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے. آرگینک چیز ہے، ایک اینیمل فوڈ سے، اینیمل کانٹینٹ سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا، نکالا گیا ہے. اس کے بعد سرسوں کا تیل، ہم اپنے بڑوں سے سنتے رہے ہیں کہ سرسوں کا تیل جو ہے اس میں کھانا پکانا، اس میں یہ کرنا. پھر اس کے بعد فائنلی بات ہوئی کہ زیتون کا تیل بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے اور ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے آئل جن کو ہم ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں، بناسپتی گھی اور بناسپتی آئل جو کنولا آئل ہو گیا، سن فلاور آئل ہو گیا، تو یہ کیا آرگینک جو چکنائیاں ہیں وہ اور ہماری جو دوسری چکنائیاں ہیں جو ہم روٹین میں استعمال کر رہے ہیں، ان دونوں میں فرائیڈ کی گئی غذائیں جو ہیں فرق ہے یا ایک جیسا ہی کردار ہے ان کا؟ دیکھیے، جو چکنائیاں ہیں، جو ہماری آرٹیفیشل جتنے بھی ہمارے یہ آئلز ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ. ان کے اندر جتنی غذائیں فرائی کی گئی ہیں وہ نقصان دہ ہیں. جیسے عام آج کل
बनस्पति घी इस्तेमाल हो रहा है, सोयाबीन या बनस्पति, ये जितने हैं ना ऑयल, ये हमारे लिए नुकसानदेह, इनके अंदर जितनी भी चीज़ें फ्राई की हुई हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। आप देखिए कि देसी घी का इस्तेमाल जितने बुज़ुर्ग थे वो करते थे, इस हद तक करते थे कि वो घी पी भी लेते थे, लेकिन वो साथ खेती बाड़ी करते थे, वो साथ साइकिल चलाते थे, मुशक्क़त बहुत ज़्यादा हमारी फिज़िकली जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हम लोग मुशक्क़त बिल्कुल नहीं कर रहे, आज हर चीज़ हमारी वो चेयर पे आ गई है और हम लोग जो है ना वो आदी नहीं रहे अपने जिस्मानी मुशक्क़त के। इसके साथ साथ हमारे देखिए बुज़ुर्ग देसी घी पीते थे, वो साथ साथ वो उतना ही साइकिल चलाते थे, यूटिलाइज भी करते थे, उसके साथ क्या होता है बॉडी ऑब्जर्व कर लेती थी और वो चीज़ें बर्न हो जाती थी। हम लोग जो है ना वो पराठा सिर्फ सिंपल पराठा ही अगर इस्तेमाल करें तो वही हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वही डकारें आ रही होती हैं या उनको हम लोग हजम नहीं कर रहे होते। उसके साथ साथ जितनी ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए और इसको जो एक्स्ट्रा वर्जिन है इसको पकाना नहीं चाहिए, इसको वैसे ही लेना चाहिए। लेकिन चूँकि फिर वही बात आ जाती है कि वक्फा बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मौजूद ख़वातीन और हज़रात हमें लेना है मुख्तसर सा वक्फा। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मुहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन और हज़रात। लिपिड प्रोफाइल क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, हमारे जिस्म में ये क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करता है, गुफ्तगू चल रही है हमारे मोहतरम मेहमान हकीम अजीज़ुर रहमान साहब से। मज़ीद इनसे जानते हैं कि फ़र्दर जो इन्होंने VLDL बताया वो क्या होता है, उसके नुकसानात क्या हैं और हमें कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। जी हकीम साहब, अभी ज़िक्र चल रहा था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आपने ज़िक्र किया, ऑलिव ऑयल का ज़िक्र किया आपने, तो इसके बारे में आपने एक चलते चलते आखिर पे एक जुमला छोड़ा था तो मुझे वो क्लिक किया, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर इस बारे में सवाल करूँ। मुझे बताएँ कि ऑलिव ऑयल को पकाना क्यों नहीं चाहिए? ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑयल है इसको बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए, इसके अंदर जो अज़ा हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं वो जल जाते हैं, वो जाते हैं, ठीक बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो फ़ायदा नहीं देता जो हमें कच्चा इस्तेमाल करने में उसके फ़ायदे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें ऑलिव्स इस्तेमाल करने चाहिए, ग्रीन ऑलिव्स या ब्लैक ऑलिव्स। ये हमारे LDL के हवाले से, हमारे जितने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, लिपिड प्रोफाइल के हवाले से, हार्ट रिस्क को कम करने के हवाले से हमें जो है ना वो ऑलिव्स हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलिव ऑयल हमें मॉर्निंग में ½ टीस्पून सुबह के टाइम ले लेना चाहिए और ताकि वो सारा दिन हमें जो है ना वो हमारी नालियों में अपना किरदार अदा करता रहता है। कैसा बड़ी बात है, क्योंकि देखें कुछ ग़िज़ाएँ जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है उनमें एक जैतून भी है और इसके साथ साथ अंजीर का जिक्र भी वहाँ पर मौजूद है, तो यकीनन ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती होंगी। मैंने ये भी देखा है कि जितनी भी अराबिक फ़ूड हैं हमारे यहाँ, तो वो ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो वैसे ही उस ग़िज़ा के ऊपर उसको छिड़क कर, सैलड हो गया, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के कोई फूड स्टफ्स हो गए, उनके यहाँ वो एक खुमस बनता है बड़ा मज़े का जो चने के साथ बनाया जाता है, उसके ऊपर भी मैंने देखा है ऑलिव ऑयल जो है उसमें डालकर वैसे ही मतलब उसको गर्म नहीं किया जाता और वैसे ही डालकर उसको उस ग़िज़ा को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जैतून का तेल है जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन की एक छोटी सी तस्दीक करना चाहूँगा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऑलिव ऑयल्स। हम एक जाते हैं ऑलिव ऑयल का एक टिन लाते हैं और घर ला के उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जिस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ हो पोमेस ऑयल, उस डब्बे को आपने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। किम साहब मैं ठीक कह रहा हूँ उसको? जिस डब्बे के ऊपर या जिस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उस ऑयल को आपने जैतून के तेल को लाना है, आप अपने सैलड में, अपने फूड में, अपने खानों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जी हकीम साहब, एक आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है जिसको आपने जिक्र किया था, VLDL। ये मुझे बताएं कि क्या होता है और इसका किरदार क्या है? जी, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कहते हैं और ये भी हमारे जिस्म में नुकसानदेह चीज़ है। जैसे कि इनकी आपको जो है ना वो वैल्यूज़ का भी इल्म होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं आम लोगों को, नाजरीन को। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कोलेस्ट्रॉल 200 चाहिए हमारा, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा चिकनाइयों पे है और हम लोग वॉक पे भी नहीं ज़्यादा आ रहे, तो हमें जो है ना वो 200 हमारे लिए है। लेकिन वैसे इसकी रेशो 180-160 हो तो हमारे लिए हार्ट रिस्क के लिए बहुत ही बेहतर है। ये 160-180 तक चाहिए, 200 इसकी हाईएस्ट है।
بارڈر لائن اس کی ریشو ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ٹرائگلسرائڈ. ٹرائگلسرائڈ 50 to 150 چاہیے, لیکن بہت ساری اگر یہ بڑھ جائے گا 150 کراس کرے گا تو پھر ہم ہارٹ رسک کی طرف جائیں گے. اور خاص طور پہ عام جو اس کے سمٹمز ہیں, چکر کا آنا اور سویٹنگ وغیرہ. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ایچ ڈی ایل. ایچ ڈی ایل جو ہے نا یہ 40 یا 50 کے درمیان رہنا چاہیے. اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ گڈ کولیسٹرول ہے. اور ایل ڈی ایل جو ہے یہ 100 بلو 100 رہنا چاہیے. 100 بلو اگر رہے گا تو ہماری صحت اچھی رہے گی اور ہم لوگ ہارٹ رسک کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ایل ڈی ایل کا بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایل ڈی ایل نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہاں پہ تیسری چیز آ جاتی ہے وی ایل ڈی ایل. تو وی ایل ڈی ایل اونلی 40 تک چاہیے. اچھا, وی ایل ڈی ایل جو ہے یہ کن غذاؤں میں موجود ہوتا ہے اور کن غذاؤں سے پرہیز اس کو مناسب رکھتا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جتنی چکنائیاں ہیں, چکنائیوں سے بہت زیادہ آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا اگر آپ اپنی صحت کو تندرستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تندرست رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے جینا تو انسان نے اتنا ہی ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے, لیکن ہم بیماری کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اپنی بیماری کو جو ہے نا, اگر ہم اپنی ان غذاؤں کا استعمال, چکنائیوں کا استعمال کم کریں گے تو ہم لوگ جو ہے نا تندرست رہیں گے اور ہمیں کوئی ایسی پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشنز نہیں وہاں پہ آئیں گی اور ہم لوگ اپنی لائف کو صحیح طریقے سے گزار سکیں گے. تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ پہلی بات جو میں یہاں پہ ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ اس میں یہ کریں کہ رات کو آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, رات کو جلدی سوئیں, صبح آپ جلدی اٹھیں اور اس میں یہ ہے کہ صبح مارننگ واک کا اہتمام کریں. ہم دیکھیے سارے دن کی شکست و ریخت, توڑ پھوڑ, ہمارے جسم کی توڑ پھوڑ وہ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں, ہم لوگ رات کو جو ہے نا جاگتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھروں کی یہ روٹین ہے, کچھ اسلامی گھر بھی ہیں ان کی روٹین ہے کہ وہ فجر پڑھ کے سوتے ہیں. لیکن ناظرین کو یہ چیز میں کہوں گا کہ آپ رات کی نیند اپنی پوری کریں, 6 سے 7 گھنٹے لازمی سوئیں. جو ہماری توڑ پھوڑ سارے دن میں ہوئی ہے ہمارے جسم کی, وہ رات کو جو ہے نا وہ ساری ریپیئرنگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. رات کو آپ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. رات کی نیند جب ہم پوری کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں گے. اس لیے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ جب چکنائی کا اہتمام کم کریں گے, چکنائی والی چیزوں کا اہتمام کم کریں گے تو ہم لوگ ایل ڈی ایل اور وی ایل ڈی ایل کے حوالے سے بچے رہیں گے. اچھا, یعنی کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کریں. لائف سٹائل کے اندر جتنی بھی کیلریز ہم ارن کرتے ہیں, جتنی ہم کیلریز غذا میں لیتے ہیں, وہ فرائیڈ چیزوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, تو ان کو برن کرنا, ان کو جلانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مشقت جو ہے اس کو شامل کریں. اچھا حکیم صاحب, کون کون سی غذائیں ہماری روٹین میں شامل رہیں تو ہم ان چیزوں سے بچے رہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے ذکر جو ہوا کہ چکنائیاں ہم لوگ کم کریں گے, اس میں خاص طور پہ جو آرگینک چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ہمیں دیسی چیزوں پہ آنا ہوگا, ہمیں سبزیوں پہ آنا ہوگا, ہمیں دالوں پہ آنا ہوگا, ہمیں پروٹین والی چیزوں پہ آنا ہوگا اور ہمیں فروٹس پہ آنا ہوگا. میں ذکر کر چکا ہوں کہ دوپہر کے ٹائم لازمی گرین سیلڈ لیں. جتنی آ رہی ہیں نا آج کل یہ فریش سیلڈ اور یہ جتنی کریم والی سیلڈ وغیرہ آ رہی ہیں, ان کو نہیں لینا چاہیے. دوپہر کے ٹائم گرین سیلڈ کا اہتمام لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا اہتمام کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دالوں کا اہتمام کریں. ریڈ میٹ کو آپ چھوڑیں, فش استعمال کریں, فش کا جو عام سالن ہے وہ بنا کے استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیسی چکن کا اہتمام کریں. مٹن اور ڈیپ فرائی چیزیں جتنی ہیں یہ کم کرنی چاہیے. اگر آپ رات کو تھوڑے سے نٹس بھی لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, اور اگر صبح کے ٹائم نہار منہ آپ نٹس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا, یہ مطلب نٹس کے جو ٹائم ہے وہ آپ نے صبح نہار منہ کا ذکر کیا, اور نہار منہ سب سے بہتر ہے, رات کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ دیسی چیزوں پہ آ جائیں, آرگینک چیزوں پہ آ جائیں اور رات کی سیر کا اپنا معمول بنا لیں. کچھ لوگ مارننگ واک کرتے ہیں, کچھ لوگ صبح کو ٹائم ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا وہ آ کے 6 سے 7 بجے پہلے واک کریں اور پھر آ کے کھانا کھائیں اور کھانا مناسب کھائیں, اور اس کے بعد 30-40 قدم لازمی چل لیں. اگر آپ اس وقت کھانا کھا کے فوری اپنے آپ کو بیڈ پہ لے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. جینے کے لیے, تندرست رہنے کے لیے
دیسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پہلے لوگ سائیکل چلاتے تھے, پھر لوگ آگے وہ گاڑیوں پہ موٹر سائیکل پہ آگے, پھر گاڑیوں پہ آگے. اب دوبارہ وہ جب اس کا لپڈ پروفائل بڑھنا شروع ہوا اور ہارٹ ریس کی طرف وہ جانا شروع ہوا, وہ دوبارہ سائیکل پہ آ گئے. وہ جم میں جاتے ہیں تو وہ سائیکل پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ریسائکلنگ. تو ہم دوبارہ جو ہے نا وہ سائیکل پہ آ گئے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں کیوں نہ کہ وہاں تک آنے سے پہلے میں آج کی جنریشن کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی غذاؤں کا بہت زیادہ خیال کریں, سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں, اور خاص طور پہ جتنی ہماری چیزیں ہیں, جنک فوڈ جتنا ہے, ان سے بہت زیادہ جو ہے نا پرہیز کریں. آج کے جو جنریشن ہے اس کو کہیں نا کہ جی آپ دیسی چیزیں استعمال کریں, ہمارے وہ دل نہیں چاہتا, ہم نہیں کھا سکتے, ہمیں بس ٹیسٹ ہی ان کا جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. یہ جو فاسٹ فوڈ نے جو ہے نا ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا ہے. بلکہ میرے پاس تو کچھ فیملیز ایسی آتی ہیں جن کے بچوں کو آج یہی نہیں پتا کہ یہ دیسی چیزیں ہیں کیا ہیں, سبزیوں کے نام کیا ہیں, دالوں کے نام کیا ہیں. انہیں تو صرف اور صرف جنک فوڈ کے نام کا پتا ہے کہ کون کون سے نیمز ان کے ہیں, اس کے مطابق وہ جو ہے نا آرڈر کر دیتے ہیں, ڈیلز آ جاتی ہیں, وہ کھا لیتے ہیں اور کھا کے پھر وہ سو جاتے ہیں. تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. یہاں پہ میں ناظرین کو ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ اپنے ٹیسٹ ضرور کرواتے رہیں, یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور پہلے اس لیے یہ چیز میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ جو 25 سے 30 سال کے جن کی ایجز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 5 سال کے دوران ایک دفعہ ضرور ٹیسٹ کروائیں, ورنہ زندگی میں ایک دفعہ لپڈ پروفائل ضرور چیک کروائیں اگر وہ نارمل بھی چل رہے ہیں. دوسرے جو 25 سے 40 سال کے لوگ ہیں ان کو 1 سال کے اندر لازمی لپڈ پروفائل کروانا چاہیے. اور جو لوگ 40 پلس ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے, اور وہ ہونا چاہیے کہ 6 ماہ کے اندر ایک دفعہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. اچھا حکیم صاحب, آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اور یقیناً آپ حکیم ہیں اور آرگینک چیزیں ہی آپ استعمال کرتے ہیں, جڑی بوٹیوں کا استعمال آپ کے ہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو کولیسٹرول, LDL, HDL اور VDL جو ہے ان سب کو کم کرنے کے لیے یا لپڈ پروفائل کو مناسب اور بہترین مقدار میں لانے کے لیے کوئی نسخہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ نسخوں کی تو وجہ سے ہی پروگرام جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی آسان سا نسخہ تجویز فرمائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. جی, اس کے لیے میں اپنے ناظرین کی ایک رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوپہر کے ٹائم ہمارے یہاں یا بہت سارے لوگ چٹنی کا استعمال کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا کم از کم یہ چاہیے کہ آپ وہ چٹنی کا استعمال کریں. اس میں کیا ہوگا کہ آپ لپڈ پروفائل آپ کا جو ہے نا وہ نارمل رہے گا, اس میں LDL آپ کا نارمل رہے گا, اس میں VLDL آپ کا نارمل رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ HDL جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے چھوٹی سی ایک چٹنی ہے, وہ لازمی گھروں میں استعمال کریں. آپ عام لوگ منٹ چٹنی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اس میں انار دانہ لیں, اس میں ادرک لیں, جنجر, ٹھیک ہے, پومیگرینیٹ, اور اس میں جنجر آ جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ اس میں جو ہے نا وہ تازہ پودینے کی پتی آ جائے گی. چوتھے نمبر پہ اس میں گارلک, لہسن آ جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا حسب ذائقہ سبز مرچ اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے 4 چیزوں کا نام لیا ہے نا, یہ انتہائی اہمیت کی چیزیں ہیں. اس میں جنجر بھی ہے, اس میں گارلک بھی ہے, اس میں منٹ بھی ہے, اس میں پومیگرینیٹ بھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس میں اناردانہ 30 گرام, اناردانہ 30 گرام لینا چاہیے جی, ٹھیک ہے. ادرک 20 گرام ہونا چاہیے, پودینہ پتی 50 گرام ہونا چاہیے, لہسن 3 جوے, 3 اس کے جو ہے نا وہ 3 عدد, ٹھیک ہے. تو یہ چٹنی جو ہے نا اس کا استعمال اس کو تیار کر لیں, اور اس میں سے 1 چمچ یا 2 چمچ دوپہر کے کھانے کے ساتھ یا رات کے کھانے کے ساتھ, جو بھی آپ کا ٹائم ہے کھانے کا, اس میں وہ شامل کریں. ایک میں اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ آپ دار چینی اس کا پاؤڈر بنا لیں جی, اس کو باریک, بالکل باریک سائدہ کر لیں, بالکل باریک پیس لیں. اور یہ جو دار چینی ہے یہ ہمارے LDL کے حوالے سے اور ہمارے VLDL کے حوالے سے اور کولیسٹرول کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی یہ حامل ہے جی. اس کو کرنا یہ چاہیے, بریک گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے آپ 500 mg کے کیپسول بھریں, اور صبح کے ٹائم ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد پانی سے آپ استعمال کر لیں. ایک اور نسخہ میں چھوٹا سا بتانا چاہوں گا, وہ بہت ہی ضروری ہے, اس میں آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں. لہسن پاؤڈر وہ 50 گرام ہونا چاہیے جی, اور پودینہ خشک 50 گرام ہونا چاہیے. زنجبیل, جنجر جو ہے خشک, یہ زنجبیل قرآنی ادویہ ہے یہ, زنجبیل 50 گرام ہونا چاہیے. انار دانہ 50 گرام ہونا چاہیے. دار چینی
50 ग्राम होना चाहिए। ये जो नुस्खा है ना ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है और ये समझ लें कि ये आपको इस हद तक मुआवनत करेगा कि आपके हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ट अटैक रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे जी। ये नुस्खा 5 चीज़ों का, लहसुन पाउडर, पुदीना, खुश्क ज़ंजबील, अनारदाना और दालचीनी, ये मेरा मामूल मतलब भी है। इसको जो है ना कैप्सूल भर लें 500 mg के, और एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद, और आम बॉइल्ड पानी से इस्तेमाल कर लें, या सेब का सिरका 1 चम्मच हो और हाफ़ कप पानी हो उसमें सेब का सिरका डाल लें और डाइल्यूट करने के बाद उसके साथ कैप्सूल खाएं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये है कि आप अगर आपके LDL और VLDL बढ़ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको जो है ना हार्ट पे बोझ फील हो रहा है, तो घबराहट का शिकार है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 to 4 वीक्स आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा जब टेस्ट करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे याद करेंगे। चलें, ठीक, चलें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई है। यकीनन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम जब भी कवानीन फ़ितरत की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। कानून फ़ितरत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारे लिए चीज़ें उगाईं, पैदा की और उनको ऑर्गेनिक तरीके से हम तक पहुँचाया भी है। उनमें सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त, हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाया है। उनका इस्तेमाल, उनको पकाना, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले डालना, उनको फ्राइड करना, ये इंसान ने अपने टेस्ट बड्स के लिए इनको डेवलप किया। जबकि फ़ितरत हमें बिल्कुल सादा ग़िज़ा देती है, सादा ज़िंदगी देती है और सादा रहने को तरजीह देती है। जब भी हम फ़ितरत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनन हम बीमार होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कवानीन की खिलाफ वर्जी यकीनन इंसान के लिए नुकसान का बाइस बनती है। दुनिया प्रोसेस फूड से दोबारा से ऑर्गेनिक अशिया की तरफ वापस आ रही है। मगरिब जिसकी हम तकलीद करते हैं, मगरिब में भी आज इस बात को बहुत ज़ोर शोर के साथ वहाँ पर पेश किया जा रहा है कि जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से घरों में उगाएं, वहाँ पर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतरीन बनाएं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बनाए हुए कवानीन, उनके बारे में आगाही और उन पर अमल करना हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित रहा है। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। सेहत हो पास जिंदा एहसास रब की है खास नेमत, वो है सुबह हो शाम। सेहत हो पास जिंदा एहसास रब की है खास नेमत, वो है सुबह हो शाम। हर एक के नाम अपना पैगाम, सेहत